کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے مناظر ہیں. ایک خود سے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ میرے بابا مدینے میں تھے، کہ مدینے میں ایک بستی تھی عیسائیوں کی. میرے بابا سفر کر رہے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ چلتے ہیں. یہ پوپ آیا ہوا تھا اس زمانے میں، بابا عربی میں کہا جاتا ہے. تو جو ان کا عیسائیوں کا کرسچنز کا جو پوپ ہے اس زمانے میں، آج بشپ جو بھی کہہ لیجیے، تو پوپ آیا ہوا تھا. کہا کہ آؤ ہم بھی چلتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کہنے لگے میں فوراً اپنے بابا کے ساتھ چلا. تو سارے عیسائی کھڑے تھے، بہت مجمع تھا عیسائیوں کا. کہ جیسے ہی پوپ نے دور سے دیکھا کہ بھی دو ایسی ہستیاں آ رہی ہیں جن کے چہرے پہ بہت جلال ہے، ہیبت ہے، ان کے چہرے عیسائیوں جیسے نہیں ہیں بلکہ بہت پرروب ہے. تو ایک مرتبہ عیسائیوں سے کہنے لگا کہ ہٹو، ان دونوں کو راستہ دو، یہ دونوں آگے تشریف لے آئے. ایک مرتبہ سارے عیسائی ہٹے، امام کو راستہ دیا، دونوں ائمہ علیہ السلام، دونوں امام آگے آئے. جیسے تشریف لائے تو فوراً اس نے مخاطب ہو کے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ماننے والوں میں سے ہیں، عیسائی ہیں، یا محمد کے پیروکار ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. تو امام نے فوراً کہا کہ ہم امت مرحومہ میں سے ہیں، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں. تو اب امام سے جیسے اس نے سوال کیا تو امام نے کہا کہ ہم امت رسول خدا میں سے ہیں، بڑے احترام سے نام لیا. تو اس نے فوراً سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں یا جہلاء میں سے ہیں؟ آپ عالم ہیں یا آپ جاہل ہیں؟ تو امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. جو باقر، جسے رسول خدا نے باقر العلوم کا لقب دیا ہو، باقر العلوم یعنی تمام علوم کو دوبارہ زمین سے کاشت کرنے والے، تمام علوم کو دوبارہ کاشت کرنے والے، زمین سے دوبارہ اگانے والے. ان سے جب پوچھا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں تو امام نے کہا میں جاہل نہیں. یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کہا میں جاہل نہیں ہوں. اب اس نے کہا کہ اچھا میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میرے سوال کا جواب دیں گے؟ امام نے کہا سوال کا جواب کیوں نہیں دوں گا. کہا اچھا یہ بتائیے وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں پہ آج تک کبھی سورج نہ اس سے پہلے چمکا نہ اس کے بعد، کہ بس ایک دفعہ چمکا، وہ کب اس زمین پہ سورج چمکا تھا اور کون سی سرزمین ہے؟ تو امام نے فوراً کہا بہت آسان سوال ہے. جب جناب موسیٰ کے لیے نیل کو اللہ نے شگافتہ کیا تھا تو فلسطین مصر سے پار کرنے کے لیے، تو اس مقام پہ ایک مرتبہ جب سمندر ہٹا تو ایک مرتبہ وہاں پہ سورج چمکا، نہ اس سے پہلے کبھی سورج چمکا تھا نہ اس کے بعد کبھی سورج چمکا ہے. اس مقام پہ بس ایک مرتبہ سورج چمکا تھا. تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عالم نہیں ہیں. امام نے کہا نہیں، تو نے غور سے نہیں سنا تھا، میں نے کہا تھا میں جاہل نہیں ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کبھی آپ نے تو کہا یعنی امام نے کہا نہیں، میں نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. کہا کہ آپ نے اچھا سوال دیا، ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. امام نے کہا ہاں سوال کر لے. کہا اچھا یہ بتائیے کہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، جڑواں بھائی تھے، ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا لیکن ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا؟ امام نے کہا یہ قرآن میں بھی آیا ہے، تمہارے ہاں انجیل میں بھی ہے. وہ عزیر اور عزیرہ دو بھائی تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، لیکن اللہ نے ایک کو 100 سال کے لیے صلح دیا تھا، اس لیے وہ 100 سال دوسرے بھائی سے چھوٹا رہ گیا. وہ اپنی ایجنگ پروسیس میں لگا رہا، ان کی ایج رک گئی. 49 تھے جب سوئے، بھائی 149 ہو گیا. یہ 100 سال تک سوتے رہے. قرآن کے اندر آیت ہے کہ اللہ نے جب انہوں نے سوال کیا پروردگارا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ نے سوال کیا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان رکھتا ہوں، صرف دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ یہاں پہ سو جاؤ، اپنے گدھے کو باندھو، کھانا رکھو، سو جاؤ. جب سو کے اٹھے اللہ نے پوچھا کم لبثتا، کتنا عرصہ سوئے ہو؟ تو آپ نے فوراً فرمایا لبثت یوم و بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ ایک دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. اللہ نے فوراً جواب دیا بل لبثت 100 عام، نہیں تم 100 سال سوتے رہے ہو، 100 سال سوتے رہو. بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوتے رہے ہو. تم نے کہا تھا نا میں مردے کیسے زندہ کروں گا، ذرا ایک مرتبہ دیکھو، انظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو دیکھو اور کھانے کو دیکھو، کیف یتصنع، کیسا سب کچھ ختم ہو چکا، ابھی دوبارہ گدھے کی ہڈیاں پاؤڈر بن چکی ہیں، دوبارہ ہڈیاں بنیں گی. ہڈیاں بنی، گوشت چڑھنے لگا، پوست بننے لگی، خون دوڑنے لگا اور گدھا گدھا بن کے سامنے آ گیا. تو فوراً ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اگر
ایک گدھا کسی نبی کے ساتھ 100 سال بھی سوتا رہے تب بھی گدھا ہی رہتا ہے، اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے۔ تو اب ایک مرتبہ گدھا اٹھا اور جناب عزیر نے دیکھا، جب گھر پہنچے تو بھائی سے جا کے کہا کہ بھئی میں واپس آیا ہوں، تو بھائی نے فوراً عزیرہ نے کہا کہ تمہاری اتنی شباہت ہے میرے بھائی عزیر سے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ شباہت نہیں ہے، میں ہی تمہارا بھائی عزیر ہوں، 100 سال تک سوتا رہا، اللہ نے مجھے سلا دیا تھا دکھانے کے لیے کہ اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے۔ تو کہا کہ پھر وہ 1 سال بعد دونوں کا انتقال ہوا اور دونوں 100 سال کا فاصلہ اس لیے آ گیا۔ تو یہ عزیزان گرامی اور سوالات کیے، وقت نہیں کہ اس نے جب سوالات کیے تو باقر العلوم نے اس طرح سے جواب دیا جیسا کہ حق تھا۔ اس عیسائی نے سب کو کہا کہ آئندہ ان سے کوئی سوال نہ کرے۔ کہا کیوں؟ تو اس نے اپنے جو پادری تھے ان سب سے کہا کہ اگر لوگ اس سے زیادہ سوال کریں گے تو لوگ ہمیں ماننا کم کر دیں گے، اسی کو زیادہ ماننا شروع کر دیں گے، لوگ ان کے راستے پہ چل پڑیں گے، ان کو زیادہ زحمت نہ دینا سوال کرنے کی، آئندہ کوئی ان سے سوال نہ کرے۔ جو امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، کسی نے پوچھا امام باقر علیہ السلام سے کہ مولا ہمیں لوگوں نے بتایا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے زلجنہ کی پشت سے زمین پہ آئے تو ان کا زلجنہ ان کا طواف کر رہا تھا چاروں طرف سے اور آوازیں بلند کر رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ امام باقر رونے لگے، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا المیمون، ان کا گھوڑا، ان کا زلجنہ بار بار ایک جملہ کہتا تھا۔ کہا مولا کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا الظلیمۃ ظلیمہ، وائے ہو اس امت پہ جس نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا، اسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا۔ کہ پھر طواف کرتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، اور کہا بار بار امام حسین سے بس ایک جملہ کہتا تھا، اے حسین ایک مرتبہ ذرا ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائیے، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا آپ کو، میں بہت دور لے جاؤں گا۔ کہا امام حسین کہتے تھے نہیں زلجنہ ذرا خیموں میں جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں گھوڑے سے نیچے زمین پہ آ گیا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہی زلجنہ جب ایک مرتبہ خیمے کے باہر آیا، روایت کو سن لیجیے گا، جب خیمے کے باہر آیا تو بلند آوازوں سے بیویوں کو بلانے لگا، کہ ساری بیویاں باہر آ گئیں، جناب زینب کبریٰ باہر کھڑی تھی۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی، اس نے کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ ایک سوال کیا، یا جواد حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے زلجنہ جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بہت پیاسے تھے، بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ذبح کروا دیا ہے؟ پھر بی بی نے خود ہی جواب دیا، تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں گرے ہیں، تیری کٹی ہوئی باغیں بتا رہی ہیں میرے بابا پہ قریب سے تلواروں کے وار ہوئے ہیں، تیرے پورے جسم پہ تیر بتا رہے ہیں میرے بابا کو بہت تیر لگے۔ اجرکم اللہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھیوں کو دیکھ رہا تھا، اپنے سب بزرگوں کو دیکھ رہا تھا، وہ کیسے میرے دادا حسین ابن علی کے لیے غم کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آج سنیں گے وصیت کو۔ ایک مرتبہ امام محمد باقر کو جب زہر دیا نا بنی عباس نے، بنو امیہ نے، تو لحظات عجیب و غریب ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے آخری، بلایا امام جعفر صادق کو، کہا مجھے میرے بابا زین العابدین کے ساتھ دفنا دینا ان کے پہلو میں۔ کہا جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو کس طرح سے کرنا؟ کہا کہ میرے ذرا ایک مجلس پڑھوا دینا۔ پھر ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا جعفر صادق میں پیسے چھوڑے جا رہا ہوں، آئندہ 7 سال تک ہر سال مینا میں میری مجلس ضرور کرواتے رہنا، مینا میں مجلس کروا دینا۔ مولا اتنا اہتمام؟ کا ہاں، میرے جد حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا رہے، مینا میں ہر سال مجلس ہو۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، وہاں مینا میں جانے کا اہتمام شروع ہو چکا ہے، کل رات سے لوگ مینا جانا شروع ہو جائیں گے، وہاں پہ مجالس ہوں گی، جناب مسلم بن عقیل کی مجلس مینا میں ہوتی ہے۔ امام محمد باقر نے اس وقت وصیت کی تھی، اے بیٹا جعفر صادق مینا میں جب سارے حاجی جمع ہونا تو وہاں مجلس ضرور ہو، وہاں ہماری مجلسیں ضرور کروانا۔ ارے مینا میں سارے دنیا کے حاجی ہوں گے، مجلس ضرور ہو۔ ہاں جب مجلس ہوگی لوگوں کو پتہ چلے گا ہم پہ کتنا ظلم ہوا، ہمارے مظالم لوگ سنیں گے، اہل بیت کے ظلم کو جب بیان کیا جائے، مولا کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ امام نے پہلا کہا کہ پہلے ہماری پھپھیوں کے پردے کا ضرور ذکر کرنا، کس طرح سے نیزوں سے ان کی چادروں کو اتارا گیا تھا، کہ ہماری پھپھیوں کے پردے کا ضرور ذکر آئے۔ مولا اور کون سی بات ہے؟ بس بھئی عید کے ایام آ رہے ہیں نا، امام کی شہادت ہو گئی، آج شب شہادت ہے، شب جمعہ ہے، ذرا کچھ دیر کے لیے میدان مینا میں چلیں، کچھ دیر مدینے کے دیکھے ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آئیں گی۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جعفر صادق، بیٹا جب میری مجلس کروانا نا تو ہمارے اجداد کا ذکر ضرور کروانا، اس میں میری پھپھیوں کے پردے کا ذکر ہو، اور کون سا بابا ذکر ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سخن مال محمد میں ہے، فرماتے ہیں میرے بابا کہتے ہیں میں چند لحظے پوری زندگی نہیں بھلا سکتا، جب مولا کے مصائب ہو تو ان کا ضرور ذکر کیا جائے۔ مولا
مولا کون سا لحظہ نہیں بھلا سکتے؟ کہا جب دربار یزید کے اندر مجھے میرے بابا کو زمین پہ بٹھایا گیا، وہ خود یزید تخت پہ بیٹھا تھا، میرے بابا کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں، زمین پہ بٹھایا۔ کہا جیسے غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے ویسے ہمیں زمین پہ بٹھا دیا گیا۔ کہا میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ کہا مولا اور کون سی باتیں نہیں بھلا سکتے؟ کہا جب در بازار سے ہمیں گزارا جا رہا تھا، خواتین چھت پہ بالا خانے سے گرم پانی ڈال رہی تھی، مرد پتھر مار رہے تھے، کہا یہاں تک کہ کچھ خواتین کوئلے پھینکتی تھی، اوپر سے زمین پہ گرتے تھے۔ کہا میرے بابا کے امامے میں ایک انگارہ گر گیا، میرے بابا نے فوراً ایک مرتبہ کہا کہ دیکھا جلے ہوئے امامے کو بھی مسلسل اذیت دینے سے باز نہیں آتے۔ کہا چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے، اس وقت میرے بابا نے آواز دیے امام حسین کے سر کو، کہا بابا آپ کا سر قرآن کی تلاوت شروع کر دے، میری غیرت برداشت نہیں کرتے، لوگ میری پھپھیوں کو دیکھیں، بابا قرآن کی تلاوت کیجئے۔ کہ ایک مرتبہ سر سید الشہداء نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی، تمام افراد کہنے لگے ارے رک جاؤ، پتھر مت مارو، وہ دیکھو سامنے سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام سجاد نے آواز دی پھپھی اماں جلدی جلدی گزر جائیے، ابھی لوگ میرے بابا کے سر کو دیکھ رہے ہیں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، لوگ آپ کو پتھر ماریں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد یہ اونٹنیوں کی مہار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جب تک یہ نہیں گزاریں گے اونٹنیاں ایسے ہی کھڑی رہیں گی۔ اونٹنیاں کھڑی رہی، پتھر آتے رہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 7 چیزیں میدان شام کے بازار کی ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ مولا میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی، آخری بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں 7 چیزیں ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، بیویوں کی بے پردگی، بابا کا زمین پہ بیٹھنا، لوگوں کے پتھر مارنا، اور کون سی چیز؟ کہ جب ہمیں دربار میں لے جایا گیا تو لوگ یہ سوال کر رہے تھے کیا یہ غلام بیچنے کے لیے لے آئے گئے ہیں؟ کہ اس وقت میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، کہ وہ میں لحظہ نہیں بھلا سکتا جب سید سجاد زین العابدین زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ کسی کے ہاتھ میں تازیانہ، جب وہ کھڑے ہونا چاہتے تھے خطبہ دینے، کوئی تازیانہ مار کے بٹھا دیتا تھا، آپ قیدی ہیں بیٹھ جائیے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، بس بھئی آخری لحظہ ہے۔ سن لیجئے 2 جملے پیش کروں گا۔ امام محمد باقر کو زہر دے دیا گیا، آج رات کے اندر زہر دیا، امام کی صبح تک شہادت ہو گئی، آخری لحظہ امام محمد باقر نے وصیت کی بیٹا میرا غسل و کفن خود کرنا، میرا جنازہ خود پڑھانا، مجھے جنت البقیع میں میرے بابا کے ساتھ پہلو میں دفنا دینا، جہاں ان کی قبر ہے اس کے بالکل ساتھ میری قبر بنانا، خود سے قبر میں اتارنا، میری قبر میں خود اترنا۔ یعنی ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے کہ بیٹا مجھے قبر میں اتارے، میرا جنازہ پڑھائے، مجھے غسل و کفن دے۔ ذرا ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئے، وہاں ایک باپ بیٹے کو وصیت کر رہا ہے سجاد جب میرے شیعوں سے ملنا کہہ دینا اے کاش تم نے دیکھا ہوتا میں علی اصغر کے لیے